مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں خطے میں کشیدگی کم کرنے پر بات ہوئی، امن و استحکام اور سفارتی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال۔ جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے مختلف امور پر بات چیت کی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کی دیگر اعلیٰ شخصیات سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ خطے میں قیام امن اور دیگر امور پر بات ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران پہنچنے پر پراتفاق استقبال کیا گیا۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ امریکہ نے ایران کو جوہری پروگرام بند کرنے اور آبنائے ہرمز کھولنے سمیت کئی تجاویز بھیجی ہیں۔ قطر نے امریکہ سے مشاورت کے بعد مذاکراتی ٹیم تہران بھیج دی۔ ٹیم ایران امریکہ معاہدے کی تیاری میں مدد کرے گی۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کا بھی اعلان۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف مذاکراتی وفد کے سربراہ ہوں گے۔ اسماعیل بقائی ترجمان مقرر۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہے۔ امریکہ ایران بات چیت میں پاکستان ہی ثالث ہے۔ ایران سے ڈیل پہلی ترجیح۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو معاہدے کے لیے پرامید کہتے ہیں ایران کو فیصلہ کرنا ہوگا، ہمارے پاس پلان بی بھی موجود ہے۔ آبنائے ہرمز میں ٹول یا رکاوٹ قبول نہیں۔ آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یورینیم افزودگی کا مسئلہ حل کرنا ہوگا، ہمیں انتہائی افزودہ یورینیم کے معاملے سے بھی نمٹنا ہوگا۔ مذاکرات میں پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بات چیت کا محور جنگ کا خاتمہ ہے۔ اس مرحلے پر جوہری معاملات پر کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ افزودہ یورینیم واشنگٹن کے حوالے کرنا ناممکن۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں سفارتکاری میں وقت لگتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اختلافات گہرے اور نمایاں ہیں۔ اسماعیل بقائی مزید بولے یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ قطری وفد نے بھی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بات چیت کی۔ ایران کے وزیر خارجہ کا UN سیکریٹری جنرل سے رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور ایران امریکہ مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ خطے میں کشیدگی اور مسائل کے حل کے لیے سفارتی پیش رفت پر گفتگو۔ عباس عراقچی نے انتونیو گوترس کو امریکہ کے ساتھ جاری بالواسطہ مذاکرات اور مشرق وسطیٰ کی مجموعی صورتحال سے آگاہ کیا۔ UN سیکریٹری جنرل نے کشیدگی کم کرنے اور سفارتی عمل جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تہران سے سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق وزرائے داخلہ کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ سیکیورٹی تعاون اور ہم آہنگی کے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بیتاب ہے، ہم ایران میں وہی کر رہے ہیں جو وینزویلا میں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، کہا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، ہمارے پاس دنیا کی طاقتور فوج ہے۔ ایران کی نیوی اور فضائیہ کو مکمل تباہ کر دیا۔ ایرانی رہنما بھی مارے جا چکے ہیں۔ چین کا تاریخی دورہ کیا، صدر شی جن پنگ اچھے آدمی ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس چیف تلسی گبارڈ عہدے سے مستعفی۔ تلسی گبارڈ نے بیان میں کہا کینسر میں مبتلا شوہر کی دیکھ بھال کے لیے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کا عہدہ چھوڑ رہی ہوں، مشکل وقت میں شوہر کا ساتھ دینے کے لیے عوامی خدمت سے الگ ہو رہی ہوں۔ ادھر خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ تلسی گبارڈ کا استعفیٰ ایران جنگ پر مبینہ اختلافات کے بعد سامنے آیا۔ صدر ٹرمپ کا تلسی گبارڈ کے نائب ہارون لوکاس کو قائم مقام ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس بنانے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر چین چلے گئے۔ چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف سی پیک فیز 2 کے تحت پاکستانی اور چینی کمپنیز کے مابین تعاون کے فروغ کے لیے منعقدہ بزنس فورم میں شرکت کریں گے۔ معروف چینی کمپنیز کے CEO سے ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم چینی کمپنی علی بابا کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کریں گے اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت بھی کریں گے۔
چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کی قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء احسن اقبال، عطا تارڑ اور دیگر بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے وفد میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم کا دورہ چین 26 مئی تک ہوگا۔ بنو کے علاقے میریان میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا آپریشن، 8 دہشت گرد ہلاک۔ پولیس حکام کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے اور 3 شہید ہو گئے۔ کارروائی کے دوران 10 کلو وزنی دیسی ساختہ بم بھی برآمد ہوا، جسے ناکارہ بنا دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر پولیس اور سی ٹی ڈی کو خراج تحسین۔ محسن نقوی کا کہنا ہے بروقت کارروائی سے خوارجیوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا گیا۔ دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانے پر پولیس اور سی ٹی ڈی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ کا جام شہادت نوش کرنے والے پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت، لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ انمول پنکی معاشرے میں زہر بیچ رہی تھی۔ سندھ بھر میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اس معاملے پر صوبائی حکومت کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا حیدرآباد میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کو منشیات سے پاک کرنا ہے، لوگوں کو اس لعنت سے بچانا ہے۔ سوشل میڈیا پر منشیات استعمال کرنے والوں کی جعلی لسٹیں زیر گردش ہیں۔ لوگ پولیس کا دھیان ہٹانے کے لیے جھوٹے نام شامل کر کے لسٹیں سامنے لائے۔ خواتین کو کسی سفارش کے بغیر میرٹ پر پنک سکوٹیز دی جا رہی ہیں۔ سندھ حکومت خواتین کے لیے مزید فلاحی منصوبے متعارف کرا رہی ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 6 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 403 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 80 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 402 روپے 78 پیسے ہو گئی۔ شہریوں نے پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے کی کمی کو ناکافی قرار دے دیا، کہتے ہیں مہنگائی نے پریشان کر دیا، حکومت مزید ریلیف دے۔ یہ تو سر ایسے ہی ہے نا جیسے آٹے میں نمک برابر ہے، بڑھاتے یہ 50 ہیں، 100 ہیں اور کم یہ 6 روپے کر دیتے ہیں۔ بڑھاتے ہیں تو زیادہ بڑھا دیتے ہیں، کم کرتے ہیں 2 روپے 3 روپے 4 روپے کر دیتے ہیں۔ جب مہنگا کرتے تو 50-60 روپے مہنگا کرتے اور جب سستا کرتے تو 5-5 روپے سستا کرتے۔ یہ تو ریلیف نہیں ہے، نہیں تو عوام کے ساتھ سراسر دھوکہ ہے۔ ریلیف کس طرح دی ہے؟ جب یہ مہنگائی کہتے 60-70 روپے کرتے ہیں، اب جب ریلیف دیتے یا 4 روپے یا 3 یا 5 روپے کم کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں آئل ٹینکرز اور کنٹینر سمیت 35 جہاز آبنہ ہرمز عبور کر گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا دعویٰ، بیان میں کہا گیا کہ تمام بحری نقل و حرکت اجازت اور مکمل رابطے کے تحت ہوئی۔ ایک روز قبل 31 مختلف بحری جہاز آبنہ ہرمز سے گزرے تھے۔ پاکستان کا مشنز تنازعات کے حل اور عالمی تعاون پر زور۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پاکستان کی تیار سالانہ رپورٹ متفقہ طور پر منظور کر لی۔ سفیر پاکستان عاصم افتخار کہتے ہیں رپورٹ علاقائی بحرانوں اور موضوعاتی امور پر کارروائیوں کو اجاگر کرتی ہے، شفافیت اور جواب دہی کے فروغ کا اہم ذریعہ ہے۔ رپورٹ میں عالمی تنازعات، امن و سلامتی اور انسانی بحرانوں کی نشاندہی کی۔ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس اور متحدہ علماء کونسل کے درمیان انتخابی اتحاد کا اعلان۔ صدر آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان کا کہنا ہے آزاد کشمیر میں انتخابات کی گہما گہمی کا آغاز ہو گیا، آزاد کشمیر کے لیے انتخابی اتحاد ضروری ہے۔ مسلم کانفرنس الیکشن بہتر تیاری سے لڑے گی، جموں وادی اور مہاجرین کے حلقوں میں مل کر الیکشن لڑیں گے۔ علماء کونسل کے رہنما مفتی وسیم رضا کا کہنا ہے 33 نشستوں پر مشترکہ طور پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کی مختلف جماعتیں اور خانقاہیں انتخابی اتحاد کا حصہ بن رہی ہیں۔ سندھ میں ہیٹ ویو کا خطرہ، عید پر درجہ حرارت 50 ڈگری تک جانے کا امکان۔ 25 سے 31 مئی کے دوران صوبے کے اکثر اضلاع میں گرمی کی لہر کی توقع۔ سکھر، جیکب آباد، لاڑکانہ، دادو اور نواب شاہ سمیت دیگر اضلاع میں درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ حیدرآباد، ٹھٹھہ، عمرکوٹ اور سانگھڑ میں درجہ حرارت 44 سے 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی پیش گوئی۔